کوئی رب کو تکلیف دے کر کیا نعوذ باللہ جنت میں جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھو دنیا کا دستور ہے، ایک جگہ جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ دونوں میں سے کہیں گے انہیں غلط ہے انہیں صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر جھگڑے میں ایک غلط ہوتا ہے اور ایک صحیح ہوتا ہے، ہر جھگڑے کا یہ دستور ہے، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، دونوں بھی صحیح ہے اور جھگڑا ہو، ایسا آج تک ہوا ہی نہیں۔ ایسا ہوا کیا بھائی؟ صحیح جگہ جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں غلطی ہوتی ہے وہیں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یزید جنتی ہے، تو میں بولا چلو مان لیں یزید جنتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، مان لے مطلب آپ مان لو مت بھائی، بولیں گے احمد نقشبندی صاحب منوا کے گئے وہ ایک مصیبت، مان لیں مطلب تھوڑی دیر کے لیے۔ ان سے ایک سوال کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے، میں نے کہا چلو یزید جنتی ہے تو اب حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک کو جنت میں بھیجنا ہے، اب دونوں جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں بھائی، ایک زمین کے اوپر دو لوگ لڑ رہے ہیں، یہ زمین میری ہے یہ زمین میری ہے، تو اب دونوں میں سے عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تم دونوں رکھ لو، عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تم دونوں رکھ لو۔ اب میں آپ کو جج بنا کر یہ سوال کر رہا ہوں، اب جنت ایک گھر ہے جس کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں، ایک کا نام حسین ہے اور ایک کا نام یزید ہے، تو اب آپ بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے تو میں پوچھتا ہوں حسین کو کہاں بھیجتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ماننا پڑے گا دونوں میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا، دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا، اور جو ایک جنت میں جائے گا آپ مت بولیے وہ کون ہے، میں نہیں بولتا وہ کون ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ حسین ہے۔ آپ مت بولیے وہ کون ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ حسین ہے جو جنت میں جائے گا، اور صرف جائے گا ہی نہیں بلکہ جنت کے سردار بن کر رہیں گے۔ پیارے حسین علیہ السلام جنت کے سردار بن کر رہیں گے۔ دنیا کی حماقت دیکھو۔ اب میں پوچھتا ہوں، چلو اب انہیں اگر یہ بولنا چاہتا ہے، یہ ٹائی والا یہ بولنا چاہتا ہے کہ بھائی نہیں یزید بھی جنت ہے، تو میں پوچھتا ہوں یزید اب جنت میں جا کے کریں گا کیا؟ نہیں، اگر یہاں حسین کو 3 دن تک جو ہے نعوذ باللہ بھوکا رکھا، پانی پینے نہیں دیا، ان کو ستاتا رہا، ان کی عورتوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالا، ان کے سروں سے چادریں کھینچا، ان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیروں کے ذریعے سے قتل کروایا، وہ یزید اگر جنت میں جائے گا، سردار تو حسین ہے، کرے گا کیا یہ؟ سردار تو حسین ہے، اب یہ کرے گا کیا؟ ارے حق اور ایمان مجھے کہنے دو، اگر خدا نہ خواستہ یزید کو کہہ بھی دیا جائے کہ تو جنت میں جا، بولے گا وہاں حسین ہے میں نہیں آؤں گا۔ اگر ان کا کوئی نائک جا کر بول دے ارے بھائی تو جا رہے بڑے بھائی جنت میں تو جا، انہیں بولیں گا، اوپر سے تو کوئی آرڈر نہیں آئے گا، انہیں بولے گا ارے میرے بڑے بھائی تو جنت میں جا، تو انہیں بولے نہیں نہیں وہاں حسین ہے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یزید وہاں خدا کی قسم نہیں جا سکے گا، یزید جانا چاہے گا بھی تو جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اللہ نے جنت کو حسین کے نام پر ریزرو کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، جنت حسین کے نام پر ریزرو ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات سن لے، اب جنت میں بھی وہی جائے گا جو حسین والا ہوگا۔ آپ پوچھیں مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہہ رہا ہوں حسین کا ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، دل میں حسین ہونا شرط ہے، دل میں امام حسین کا ہونا شرط ہے۔ جس کے دل میں حسین نہیں، خدا کی قسم وہ کروڑ نماز پڑھے جنتی نہیں۔ آپ پوچھیں مولانا یہ کیسے، اتنی بڑی بات بول دی آپ نے، اتنے بازو والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میں اس کو کلیئر کر لیتا ہوں، ایک موٹی مثال دیتا ہوں، مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، ہاں، میں آپ کے گھر پہ آیا، بغیر کھٹکا مارے اندر گھس گیا، آنے دیں گے؟ بولیں گے مولانا رات تک ہی اچھے ہیں، آپ باہر جائیے۔ بولے بھائی کیوں؟ ارے یار تم تو رات میں ہاتھ چوم رہے تھے، پیٹ میں منڈی ڈال رہے تھے۔ بولے آپ عالم ہے، بغیر کھٹکے مارے اندر آ سکتے ہیں کیا؟ بغیر پرمیشن لیے اندر آ سکتے ہیں کیا؟
حضرت پرمیشن لے کے اندر آیا جاتا ہے. آپ اتنی حدیثیں سنا, یہ حدیث نہیں پڑھے کیا؟ اچھا. میں بولا یار پڑھا تھا مگر بھول گیا. تو بولے جائیے واپس اجازت لے کر آئیے. میں پھر باہر نکل کے پوچھا تم سے اجازت کیوں لوں؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے. میں نے پوچھا اس گھر میں آنے کے لیے تم سے پرمیشن کیوں لوں؟ تو آپ نے کہا میں یہ گھر کا مالک ہوں. ذرا بولیں. میں نے کہا میں رجسٹری پیپر جانتا ہوں, یہ تیرے دادا کا گھر ہے. آپ بولیں ابا مول صاحب کو پورا اندر کے باتیں بھی معلوم ہے. آپ بولیں گے دادا کا گھر ہے, مگر میرے دادا نے مجھ کو اس کا مالک بنا دیا ہے. اب قبضہ میرا ہے, اب قبضہ میرا ہے. میں مالک اپوائنٹ ہو چکا ہوں, ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. آپ نے رجسٹری دیکھی, جی پی او نہیں دیکھا, وہ میرے نام پہ ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, دوسرے لوگ جانتے ہیں, لیکن جو جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے حسین کو, وہ یہ پوائنٹ ضرور جانتا ہے. جی پی او میرے نام پر ہے. تو بولے اچھا, تو اب لازمی بات ہے پرمیشن لینا ہی پڑے گا. تو اب ہم پرمیشن لے کے آئے, اندر آئے. تو پیارے دوستو اب اندر آئے, بات پرمیشن مل گئی, آئے اندر آئے, بیٹھے, آپ چائے لائے, بسکٹ لائے, کھائے پیے, نکل گئے. جیسے ہی میں نکلا ایک بازو والا آپ کے گھر پہ کھٹکا مارا. جیسے ہی آپ نے سنا کھٹکا, آپ نے اندر سے پوچھا کون؟ آواز آئی میں عبد الجلیل. آپ جیسے ہی نام سنے آستین چڑھانا شروع کر دیے. پریشان باہر نکلے, اب کھٹکا لگا دیا باہر سے, آپ اندر نہیں بلا رہے ہیں اس کو. حالانکہ میں تو بغیر رول کے آیا تھا, انہیں رول سے آ رہا ہے, کھٹکا مار کے آ رہا ہے, مگر آپ اندر نہیں بلا رہے ہیں. باہر نکل گئے. پوچھے کدھر؟ ارے یار ابھی 15 منٹ پہلے مولانا آئے تھے, اندر بلایا, بٹھایا, چائے پلایا, میں آیا اور مجھے باہر ہی کام پہچان رہا ہے. بولے بھائی اندر تو بلا. تو بولے سن, محبت والوں کو اندر بلایا جاتا ہے, غیروں کو نہیں. بولے محبت والوں کو اندر بلاتا ہے, کیا میرے دل میں محبت نہیں؟ تو بولے ہم نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ تو ہمارے دادا کے خلاف بولتا ہے, تو ہمارے نانا کے خلاف بولتا ہے, تو ہمارے خاندان کے خلاف بغض کرتا ہے, تو میری عظمتوں کو سن کر برداشت نہیں کرتا, تلملا جاتا ہے. میرے عاشق جب ایک جگہ جمع ہو جائے, میرا ذکر کرے, تجھے سکون نہیں پڑتا, تیری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, میں نے سنا ہے. اور تو ہمارے تعلق سے بغض رکھتا ہے. گھر میں محبت والوں کو بلایا جاتا, باغیوں کو نہیں بلایا جاتا, اعتراض کرنے والوں کو نہیں بلایا جاتا, دشمنوں کو نہیں بلایا جاتا. خدا کی قسم جب جنت ہوگی کوئی بغیر اجازت جنت میں نہیں جا سکے گا. کھٹکا مارنا پڑے گا. اندر سے آواز آئے گی, کون؟ دروازہ کھولیں گے تو یہ دیکھے گا حسین ہوں گے, جنت کے مالک ہوں گے. یہ کہے گا میں اللہ کو ماننے والا ہوں, اندر آنا چاہتا ہوں. حسین بولیں گے چل باہر. بولے گا میں اللہ کو مانتا ہوں, نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا. بولے اللہ کو مانتا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کو ماننے سے ہی ایمان تھوڑی پورا ہوتا ہے, کچھ اور بھی اللہ نے خود قانون بنایا ہے, اللہ نے خود دستور بنایا ہے, کسی اور کو بھی ماننا ہے. اللہ نے خود اصول بنایا ہے, کسی اور کی محبت بھی شرط ہے. اللہ نے خود ضابطہ بنایا, کسی اور کی تعظیم بھی ہے. تو اللہ کو تو مانتا تھا, تو یا کیوں آیا؟ بولا یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے آیا ہوں. بولے دیکھتا نہیں ہے, اللہ نے میرے نام پہ کر دیا ہے. حسین کہیں گے اللہ نے میرے نام پر کر دیا ہے. اور وہ کہے گا اچھا جی ہاں, ایک بار احمد نقشبندی صاحب نے سنایا تھا آپ سردار ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب پھر سنو اس کے بعد کیا ہوگا. حسین کہیں گے کہ وہ کہے گا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. حسین کہیں گے سن لے, تو ہرگز اندر نہیں آ سکتا. پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں سنا تھا کہ تو میرے نانا کے خلاف بولتا تھا, فاتحہ پہ اعتراض کرتا تھا, سلام پہ جھگڑا کرتا تھا, ہمارے بابا کی عظمتوں پر تو انگلیاں اٹھاتا تھا, امی جان کی سیادت پر تو اعتراض کرتا تھا, اور میرے عاشقوں پر تو تانے کسا کرتا تھا. لہذا یہ گھر محبت والوں کا ہے, باغیوں کو جگہ نہیں دی جاتی ہے. جنت میں جانا ہے تو حسین کی محبت شرط ہے دوستو.
اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. اجی اللہ کی رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا ان کے بغیر، تو جنت کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اللہ کی رحمت بھی ان کے نام کی برکت سے آتی ہے، اللہ کی عبادت بھی ان کے نام پر مکمل ہوتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھے عزیز ہے، حسین مجھے عزیز ہے. اور یہ دنیا کی محبت تھی، دنیا کے معاملے تھے. حضور نے کہا حسین میرے گلشن، میرے باغ دنیا کے دونوں پھول ہیں، حسن اور حسین. اور سنو دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیاری حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا سننے کے بعد. یہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم رسول کے برابر ہیں، ہم رسول کے جیسے ہیں، نعوذ باللہ ہم چاہے تو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، پر نہیں. برابری کفر ہے، انہیں تو کفر کو بھی شرمسار کر دے رہا، مر آگے بھی بڑھ سکتے ورا حضور سے نعوذ باللہ. جب کفر بھی شرما جائے تب جا کے ایک بازو والا پیدا ہوتا ہے. جب کفر شرمسار ہو جاتا ہے وہاں ایک بازو والا پیدا ہوتا ہے. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الاخرہ. اب سنو، اب تک آپ نے مفتیوں کے فتوے سنے تھے کہ حضور عظمت والے ہیں، حضور شان والے ہیں، حضور کا کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی آپ کے جیسا نہیں ہے. آپ نے یہ اب تک مفتیوں کے فتوے سنے. اب میں میرے مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں. اب سنو، ایمان کو تازہ کر لو، خدا کی قسم یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لو. دوستو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس. اب حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، خطاب مصطفیٰ ہے. سنو، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کی عظمت میں کمی کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں. اور ایک صاحب تو کیا بول دیا، حضور ہمارے والد ہے، بول رہے ہیں نعوذ باللہ. کیسا بھی کرنا، عظمت کو کم کرنا ان کا مقصد ہے. ایک جنا بول دیا حضور ہمارے بڑے بھائی کی جیسے ہیں، بول دیا. ایک شخص بولتا ہے حضور ہمارے برابر ہے، ہم چاہے تو حضور سے آگے بڑھ سکتے ہیں، بولتا نعوذ باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ذرا آئیں حضور کا خطبہ، خطاب مصطفیٰ سنو. صحابہ کے جلسے سے ہو رہا تھا. یہ جلسے تو وہاں سے ہے میرے بھائی، یہ جلسے وہاں سے ہیں. اب کوئی علماء خطاب کر رہے ہیں جب مصطفیٰ خطاب فرماتے تھے. اس جلسے کی بات سنو. میرے آقا ایک جلسے میں ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، لا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ. کیا میں تم کو ایسی بات نہ سناؤں، ایسی خبر نہ دوں کہ جس کے نانا اور نانی تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، جن کے نانا اور نانی کے جیسا کوئی نہ ہو، جس کے نانا بھی عظمت والے ہوں، جس کی نانی بھی عظمت والی ہو، جن کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہو، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکے گا. کیا میں ان کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور خبر دیجئے کہ وہ کون ہیں. اب صحابہ سننے والے ہیں کہ وہ نانا اور نانی کون ہیں، جن کے عظمتیں ہوں، جن کے جیسا کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ نانا کے جیسا کوئی پیدا ہوا، نہ نانی کے جیسا کوئی پیدا ہوا. اب صحابہ سننے لگے، کان لگائے کہ وہ کون ہوں گے. تو پھر اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جواب کے بجائے ایک اور کوشچن کرتے ہیں. حضور فرماتے الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ. کیا میں تم کو ایسی خبر نہ دوں کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کائنات میں ایک خالہ اور ایک خالو ایسے ہیں، ایک ماموں ایسے ہیں جن کے جیسی خالہ نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوئی، نہ جن کے جیسا کوئی ماموں کائنات میں پیدا ہوا عظمت والا. جن کی خالہ بھی عظمت والی، جن کے ماموں بھی عظمت والے، نہ ان کی خالہ کے جیسا کوئی پیدا ہوا، نہ ان کے ماموں کے جیسا کوئی پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کہا اے لوگوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ امّا و امّتن، کہ کوئی ایک ایسا چچا بھی ہے جس کے جیسا کوئی چچا کائنات میں پیدا نہ ہوا، جس کے جیسی کوئی پھوپھی کائنات میں پیدا نہ ہوئی. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. پھر حضور نے آگے کہا اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. کیا میں تم کو ایسی خبر نہ دوں کہ جن کے والد کے جیسا کوئی والد آج تک پیدا ہی نہیں ہوا،
نہ قیامت تو کوئی ویسا والد پیدا ہوگا، نہ جن کی والدہ کے جیسی کوئی والدہ پیدا ہوئی، نہ قیامت تک کوئی والدہ ویسی پیدا ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں، ضرور بتائیں، وہ کون ہے جن کے والد بھی عظمت والے ہیں، جن کی والدہ بھی عظمت والی ہے؟ پھر اس کے بعد حضور نے کہا ہم الحسن والحسین۔ حضور نے کہا صحابیوں سنو، وہ حسن اور حسین ہیں جس کے نانا کے جیسا کوئی نانا پیدا نہیں ہوا، اور وہ نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ صحابیوں سنو، وہ نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے جو حسین اور حسن کی نانی ہے، جن کے جیسی نانی اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ میرے حضور کہہ رہے ہیں، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں ان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ نانا کے جیسا نہ کوئی نانا پیدا ہوا، نانی کے جیسی نہ کوئی خاتون کائنات میں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں صحابیوں سنو، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، ویسی ماں کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور ان کے بابا علی المرتضیٰ ہے، ویسے والد کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمت والا، اتنے بلند درجے والا بنایا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں صحابیوں سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے۔ نہ جعفر بن ابی طالب جیسا کوئی چاچا پیدا ہوا، نہ ام ہانی جیسی کوئی پھوپھی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے بھائی، یہ عظمت میرے آقا بتا رہے ہیں۔ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں میرے یہ بچے اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کا پورا خاندان عظمت والا ہے، نہ ان کے جیسا کوئی نواسا ہے، نہ ان کے نانا کے جیسا کوئی انسان پیدا ہوا ہے۔ ان کی برابری خاندانی اعتبار سے نہیں ہو سکتی تو رسالت کے اعتبار سے کہاں ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نانا تو سب ہے، رسول سب نہیں ہے۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، نانا سب ہے، یہاں جتنے بوڑھے حضرات بیٹھے سب نانا ہے، مگر پوری کائنات کے نانا مل جائیں تو نانائے رسول کے جیسا نہیں ہو سکتے، نانائے حسین کے جیسا نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کی نانیاں جمع ہو جائے خدیجۃ الکبریٰ کے جیسی نہیں ہو سکتی، جبکہ پوری کائنات کی عورتیں نانی بن سکتی ہے، مگر پھر بھی نانی خدیجہ کے جیسی نہیں ہو سکتی، تو پھر کوئی رسول ہی نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ رسول تو وہ واحد ہے، ان کے بعد کوئی رسول ہی نہیں، تو پھر ان کے جیسا کوئی ان کے بعد رسول ہی نہیں ہے، تو پھر اب ہم میں سے کوئی ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نانا ہو کے حسین کے نانا کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر امتی ہو کے کوئی رسول کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کرو میرے بھائی، یہ جو برابریوں کا معاملہ تھا میرے مصطفیٰ نے مٹا دیا۔ کہا خبردار، حسین اور حسین کے خاندان کے بارے میں بھی برابری کا دعویٰ کرنا تمہارے لیے کفر کا سبب بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھو یہ جو خاندان ہے جس میں رسول اللہ بھی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہے، جعفر بن ابی طالب بھی ہیں، اور حضرت سیدنا ام ہانی بھی ہیں، پھر حضرت زینب بھی ہیں، پھر حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ یہ ایسا خاندان حسنین ہے کہ اب ذرا سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت عمر ابن خطاب نے روایت کیا۔ حضرت عمر فرماتے قال سمعت رسول اللہ یقول کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ قیامت میں کوئی کسی کا رشتہ باقی، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ کوئی ماموں بھانجے کو پہچانے گا، نہ کوئی خالہ بھانجی کو پہچانے گی، نہ والد بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بلکہ اولاد کو دیکھیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار رہے گا، وہ وہاں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ حضور فرماتے ہیں کون سا رشتہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ میرے ساتھ رہے گا، میں فاطمہ کا بابا ہی رہوں گا اور فاطمہ میری بیٹی رہیں گی، حسن اور حسین میرے حسب نسب میں ہی رہیں گے، اور اس دن کوئی ہمارا حسب نسب نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، قیامت کی بات تھی۔ اب جنت کی ایک بات سن لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ جنت میں بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، جنت میں بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، ہمارے بابا ان کی بیوی کے ساتھ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ہماری اولاد ان کی بیویوں کے ساتھ، ہمارے بھائی ان کی بیوی کے ساتھ، ہماری بہن اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہیں گی، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں علی اور فاطمہ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اللہ، اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اب یہ رشتے کے لیے یہ تھوڑے جلسے کر لیں، ان کی محبت میں کھانا کھلا لیں، شربت پلا لیں، روٹ بنا لیں، تو اعتراض کس بات کا ہے میرے بھائی؟ نہیں بھائی، آپ روٹ بناتے ہیں، تھوڑے لوگ بناتے جیسا دکھ رہا، ہاں سب بناؤ میرے بھائی، زبردست بناؤ، اصلی گھی کے بناؤ، کھاؤ، کیونکہ اچھا روٹ نہیں سمجھ میں آئی، اوہو، تو پھر حیدرآباد کو آپ کو دعوت دینا پڑے گا۔ ہاں ایکچول وہ میدے کا جو ہوتا ہے، میدے کا جو بنتا ہے روٹ، کیونکہ ایکچول ہوتا کیا ہے کہ محرم شریف میں اکثر و بیشتر جو ہے ایسی چیزیں نہیں پکائی جاتی ہیں جس کا تعلق کاٹنے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنوں میں کاٹنے والی چیزیں ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مولا کائنات کی آل اطہر کو، اولاد کو، ربی کی آل اطہر کو میدان کربلا میں جو ہے کاٹا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، تو اس لیے